بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری عطر کی دکان تھی، میں روز سارے عطر گھر پر لے آتا۔ میری چھوٹی بہن کو خوشبو بہت پسند تھی، وہ مجھ سے الگ الگ خوشبو لے کر لگاتی۔ جب ایک روز وہ میرے پاس آئی اور بولی کہ مجھے مغرب کے بعد قبرستان جانا ہے، وہاں میری شادی ہے۔ میں نے اسے ڈانٹ کر کمرے میں بند کر دیا، لیکن جب مغرب کے بعد کمرے میں گیا تو جان نکل گئی کہ میری بہن، میرا نام ریحان ہے، میرا تعلق رحیم یار خان سے ہے۔ زندگی بھی کتنی عجیب ہوتی ہے، کبھی کبھی انسان کو صاف اور واضح سبق دے جاتی ہے، مگر انسان سمجھ ہی نہیں پاتا کہ کچھ غلط ہے تو کیوں غلط ہے، جو صحیح ہے آیا کہ وہ واقعی میں ہی صحیح ہے۔ ہم سمجھ نہیں پاتے یا سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، یا سب سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، مگر مانتے نہیں ہیں۔ میری زندگی میں ایسا بھی ہوگا کبھی سوچا نہیں تھا۔ میرے ابا کی اپنی دکان تھی، جس سے بڑی مشکل سے گھر کا گزر بسر ہوا کرتا تھا۔ ہم دو بہن بھائی تھے، میری چھوٹی بہن میری لاڈلی تھی۔ جب میں 8 سال کا تھا میری ماں اس دنیا سے چلی گئی، تب میری بہن کی عمر 5 سال تھی۔ ابا زیادہ دکان پر رہتے، میں اپنی بہن کا خیال رکھتا۔ بہنیں سبھی کو پیاری ہوتی ہیں، پر میری جان میری بہن میں تھی۔ اس کی آنکھ میں آنسو میں برداشت نہیں کرتا تھا۔ کبھی کسی کی جرت نہیں ہوئی تھی کہ میری بہن کو کچھ کہہ سکے۔ اب کہتے کہ بیٹی ہے اور بیٹیوں سے اتنا پیار اچھا نہیں ہوتا، پر میں ان کی ہر بات رد کر دیتا۔ اماں کے جانے کے بعد بہت مشکل سے اپنی بہن کو سنبھالا تھا۔ ابا تو دکان پر ہوتے اور وہ وہیں دوستوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہتے۔ کبھی نہیں سوچا تھا کہ ان کے بچے چھوٹے ہیں، کھانا کہاں سے کھائیں گے، ان کا کیا بنے گا۔ اماں کی لڑائی بھی اسی بات پر ہوا کرتی تھی، پر ابا نے کبھی کان نہیں دھرے تھے۔ وقت گزرتا گیا، ہم اسکول جانے لگ پڑے۔ پڑھنے پڑھانے کا کوئی خاص تو شوق نہیں تھا۔ میٹرک پاس کرتے ہی میں نے ابا کی دکان پر بیٹھنے لگا۔ کریانہ کے سامان کے ساتھ عطر بھی رکھ لی، جس سے مزید دکان اچھی چلنے لگی۔ ہر عمر کے لوگ عطر خریدنے آیا کرتے، ساتھ ہی سودا سلف بھی لے لیا کرتے۔ ابا نے بہت سمجھایا پڑھ لو، پر میں جانتا تھا کہ جو گھر کے حالات ہیں جلدی فاقے شروع ہو جائیں گے۔ میری بہن اسکول جاتی تھی اور میں اس کے لیے بہت فکر مند رہتا تھا، کیونکہ وہ بہت حساس تھی۔ چھوٹی چھوٹی سی بات پر وہ رو دیا کرتی تھی۔ میری پھپھو کہتی کہ تمہارے لاڈ پیار نے بگاڑا ہے اسے، پر میں کسی کو بتا نہیں سکتا تھا۔ جب اماں کی وفات ہوئی تھی، اس وقت میری بہن گلبانو 5 سال کی تھی۔ میں بھی گھر سے باہر کھیلتا رہتا۔ ایک دن جب شام کو اچانک گھر آیا تو میری بہن بے ہوش پڑی تھی۔ اسے پتہ نہیں کب سے بخار تھا، اور مجھے میری ماں کی بات یاد آئی تھی، اپنی بہن کا خیال رکھنا۔ مجھ سے وعدہ لیا تھا اور محلے کے ڈاکٹر نے جواب دیا تھا۔ بہت منتوں مرادوں کے بعد میری بہن کا بخار اترا تھا، تب سے 1 منٹ کے لیے بھی اسے انجان نہیں ہوا۔ تب کسی رشتہ دار نے پوچھا تک نہیں تھا۔ اب جب سے بڑے ہو گئے تھے، سبھی کو ہم نظر آنے لگ گئے تھے، میں سبھی رشتہ داروں سے خار کھاتا تھا۔ بہن ابھی پڑھ رہی تھی۔ اماں کا بڑا ارمان تھا کہ میں پڑھوں، بڑا آفیسر بنوں، پر میں کیا کرتا۔ ہر کام ہر انسان کے لیے تو نہیں بنا ہوتا، اور اماں بھی تو اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ اپنی بہن کا خیال رکھنے کے لیے میں تھا، پر میرا خیال رکھنے کے لیے کوئی بھی نہیں تھا۔ اچانک ابا نے اس عمر میں دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں اس وقت 17 سال کا تھا۔ ابا سے لڑ پڑا۔ ابا نے کہا کہ اس گھر سے نکل جاؤ، ساری عمر تمہاری ماں نے جینا حرام کیے رکھا، اور اب تم مجھے سکون سے رہنے دو۔ سبھی محلے والے باتیں کرتے ہیں، پر ابا کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اس عمر میں ان پر محبت کا بھوت سوار تھا۔ لیکن افسوس کہ جس دن ابا نے نکاح کرنا تھا، اسی دن ان کی موت ہو گئی۔ میں نے ایسا تو نہیں چاہا تھا، پر میرا باپ بھی مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں ٹوٹ چکا تھا۔ میری بہن کا رو رو کر برا حال تھا۔ اس نے اسکول جانا چھوڑ دیا، پر میری دلی خواہش تھی کہ میری بہن پڑھے اور ڈاکٹر بنے، پھر اسی محلے میں لوگوں کا علاج کرے۔ وہ خواب جو اماں کبھی میرے لیے دیکھا کرتی تھی، وہی خواب میں بھی اپنی بہن کے لیے دیکھا کرتا تھا۔ میری بہن میری ہر بات مانتی تھی، میں اسے بہت سمجھاتا۔ ہر روز اپنی بہن کو میں اسکول چھوڑ کر آتا اور لینے بھی جاتا۔ میری بہن میں میری جان بستی تھی۔ ہم بہن بھائی ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ کبھی مجھے بالکل میری اماں کی کاپی لگتی، ویسے ہی گول مٹول اور بہت خوبصورت۔ اسے کوئی ڈانٹتا، اسکول میں کچھ کہتا یا گھر پر، وہ مجھے بتاتی اور میں اس کی خوب کھنچائی کرتا، اور وہ بہت خوش ہوتی، تالیاں بجاتی، میرا ماتھا چومتی۔ سچ کہتے ہیں کہ بہنیں بہت پیاری ہوتی ہیں۔ دنیا میں اگر کوئی کسی سے مخلص ہوگا تو ماں کے بعد وہ بس بہن ہی ہوگی۔ جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی، میرا خیال رکھنے لگی، گھر کو دیکھنے لگی، میرے پہ بوجھ کچھ کم ہونے لگا تھا۔ کبھی کوئی کہہ دیتا کہ کل کو بہن کی شادی بھی کرنی ہے، اتنا پیار نہ دیا کرو اس کو، تم نے ہاتھ کا چھالا بنا کے رکھ دیا ہے، اور میں مسکرا دیتا کیونکہ میں بہت دیکھ بھال کر کے اپنی بہن کی شادی کروں گا، اور اسی محلے میں اپنے پاس اس کو گھر لے کر دوں گا۔
میری بہن نویں جماعت میں ہو چکی تھی، اس کو ٹیوشن کی ضرورت تھی، اور ایک دوست سے بات کی تو اس نے کہا کہ گلبانو میری بھی بہن ہے، تم شام کو آپا کے پاس بھیج دیا کرو۔ اس کی بہن بچوں کو ٹیوشن دیتی تھی، پر میں پرسکون ہو چکا تھا کیونکہ گھر کی بات تھی اور پہلے ہی دن اپنے دوست کو بتا دیا تھا۔ میری بہن پر غصہ نہیں کرنا اور نہ اس کو ڈانٹنا، اپنی آپا کو بتا دینا کہ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کہتا تمہارا کیا بنے گا یار، بہت بھائی دیکھے پر تمہارے جیسا بھائی پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ 2 گلیاں چھوڑ کر میرے دوست کا گھر تھا۔ ایک دن میں خود ہی اپنی بہن کو لینے کے لیے چلا گیا۔ ابھی اتنی عقل کہاں تھی، سیدھا دروازہ کھولا اور ایک لڑکی بچوں کو پڑھا رہی تھی۔ میں سمجھا کہ آپا کوئی بڑی عمر کی خاتون ہوں گی، پر وہ ایک کم عمر لڑکی تھی، شاید میری بہن سے 2-3 سال بڑی ہوگی، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ FSC کر رہی ہے۔ وہ بہت خوبصورت تو نہ تھی، پر ایسا کچھ تھا جس سے وہ میرے دل میں بس گئی تھی، یا شاید ابھی عمر ہی ایسی تھی، پتہ نہیں، پر میں اس کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ میں وہاں سے آ تو گیا، پر دل اپنا وہیں چھوڑ آیا تھا۔ ہر روز میں بہن کو لینے جاتا اور چھوڑنے بھی، بس ایک بار اس سے بات کر سکوں یا وہ مجھ سے بات کرے، پر وہ دھیان ہی نہیں دیتی تھی۔ میرے دوست کا گھر تھا، یہ سب غلط تھا، پر میں دل میں اس سے شادی کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ ایک دن اپنی بہن سے پوچھا کیسا پڑھاتی ہے ٹیوشن والی ٹیچر، بس اس کا نام جاننے اور اس کے بارے میں جاننے کے لیے پوچھا تھا میں نے۔ اس لڑکی کا نام سمرا تھا، وہ FSC کر رہی تھی، اس کے ابا کی تھوڑی بہت زمین تھی، وہ 2 ہی بہن بھائی تھے اور وہ اپنے بھائی سے چھوٹی تھی۔ بس احترام کی خاطر میرا دوست اس کو آپا کہتا تھا۔ میری دوست کی بھی کوئی نوکری نہیں تھی، جو محنت مزدوری کرتا اس سے بس اپنا خرچ ہی پورا کیا کرتا۔ اس کی ماں سلائی کڑھائی کیا کرتی اور سمرا اپنی پڑھائی کا خرچہ بچوں کو پڑھا کر پورا کرتی۔ وہ پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، بہت شریف لوگ تھے، اور مجھے آج تک اس کی خبر نہیں ہوئی، شاید میرا کبھی اس بارے میں دھیان نہیں گیا۔ ایک شروع سے تربیت ایسی تھی، اماں سمجھایا کرتی تھی کہ جس کی سمجھ اب آ رہی تھی، اماں مجھے کہا کرتی تھی کہ تمہاری بھی بہن ہے، دوسروں کی بہنوں کو عزت دینا تاکہ کل کو کوئی تمہاری بہن پر بھی بری نظر نہ ڈالے۔ میری عطر کی دکان اچھی چل رہی تھی، میری عمر 21 سال کو ہو چکی تھی۔ کچھ جاننے والے کہتے کہ شادی کی عمر ہو گئی ہے، شادی کر لو، پر میں پہلے اپنی بہن کے فرض سے ادا ہونا چاہتا تھا۔ میرا کام اچھا چل رہا تھا اور میں سمرا جس کو پسند کرنے لگا تھا اس کو بھول بھی نہیں پا رہا تھا۔ میں کسی طرح اس سے بات کرنا چاہتا تھا، اور پھر ایک اسکول کے دوست کے مشورے سے میں نے خط لکھا اور بہانے سے اپنی بہن کو دیا کہ اس کو کھول کر نہیں دیکھنا، جا کر اپنی ٹیوشن والی آپ ہی کو دے دینا۔ پر وہ کہتی کہ بھیا آپ کیوں ایسے نہیں بولتے کہ بھابھی کو دے دینا؟ مجھے تو پہلے شک تھا، جو روز بہانے سے وہاں مجھے لینے جاتے تھے اور گھورتے آپ ہی سمرا کو تھے۔ میری دوست سے بھی مجھ سے کہتی کہ تمہارے بھائی کی دال کالی لگ رہی ہے، اور میں اپنی بہن کی بات سن کر حیران تھا۔ مطلب کہ جس بات کو جو خود سے کرنے سے میں ڈرتا تھا وہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے دوستوں کو بھی پتہ ہے۔ میں حیران سا ہو گیا تھا اور جلدی سے گھر سے نکل گیا، اور میری بہن پیچھے سے اپنی فرمائشیں بتا رہی تھی اور مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں سمرا کو فون کر کے بھی تو کر سکتا تھا، آخر خط کیوں بھیج دیا، اور شام کو اپنے اسی دوست پر ہاتھ صاف کیے جس نے مجھے ایسا مشورہ دیا تھا۔ ہر روز ایک دھڑکا سا لگا رہتا کہ اپنی بہن سے پوچھنے کی بھی ہمت نہیں تھی کہ خط کا کیا بنے گا۔ میری بیچاری دن بدن بڑھتی جا رہی تھی اور اسی دوران مجھے شہر جانا پڑا۔ ہمارے علاقے سے شہر کافی دور پڑتا تھا۔ زندگی میں پہلے بہت دکھ دیکھ چکا تھا، یتیمی کی زندگی کاٹی، اور ایسے انسان کو اگر زندگی میں محبت ہو جائے اور وہ محبت اسے چھن جائے تو وہ ہنسنا بھول جاتا ہے، اپنا آپ بھول جاتا ہے، اس کی زندگی جینے کی وجہ ختم ہو جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہونے والا تھا، لیکن اس سے بڑھ کر جو میری بہن کے ساتھ ہونے والا تھا، میں اپنا آپ بھول جانے والا تھا، اور اس وقت مجھے ایسا لگا کہ میں مر جاؤں گا۔ ایک دن جب شہر جا رہا تھا تو جس بس میں میں سوار ہوا تو اسی میں سمرا بھی بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ وہ شہر ایگزام دینے کے لیے جا رہی تھی۔ میرا دل دھڑک رہا تھا کہیں اسے برا نہ لگا ہو، پر وہ چپ بیٹھی رہی۔ میں اس کا پیچھا کرتا رہا، اس کے کالج تک گیا۔ اپنے جس کام کے لیے گیا تھا بالکل وہ مجھے کام بھول چکا تھا۔ بس ایک بار سمرا سے بات کرنا چاہتا تھا، اسے اپنے دل کا حال بتانا چاہتا تھا۔ میرے دوست تو بہت تھے، پر بس ایک دوست ایسا تھا جس سے دل کی ہر بات کرتا، اور وہ اس وقت کہیں گیا ہوا تھا، ورنہ میں اور میرا دوست فراز میرے ساتھ ہی تھے۔ اب اس وقت مجھے اس کی بڑی ضرورت تھی۔ دوپہر ہو چکی تھی۔ میں سارا دن کالج کے باہر درخت کے نیچے بیٹھا اس کا انتظار کرتا رہا۔ اس کے ساتھ اس کی کچھ سہیلیاں بھی تھیں اور میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ شریف لوگوں کا شیوا نہیں ہے، پر میں دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ سمرا ایک اچھی بیوی ثابت ہوگی۔ جس انسان نے بچپن سے دکھ تکلیفیں دیکھی ہوں وہ دوسروں کو دکھ نہیں دیتے۔ جیسے ہی سمرا ہاں کرتی کسی طرح اس کے گھر رشتہ بھیج دینا تھا۔ بس ایک بار میں دل کی تسلی کے لیے اسے پوچھنا چاہتا تھا، اور میرے پاس یہی ایک موقع تھا۔
بس اسٹاپ پر ہم کھڑے تھے، اس نے مجھے دیکھ لیا تھا، پر اس کے ماتھے کی شکن میرے دل میں ایک ڈر پیدا کر رہی تھی۔ ہم دونوں ساتھ بس پر سفر کر رہے تھے۔ میں نے ہمت کر کے اس سے بات کرنا چاہی تو اس نے صاف صاف انکار کر دیا کہ وہ اس قسم کی لڑکی نہیں ہے، مجھے شرم آنی چاہیے۔ میں اپنی دوست کی بہن کو یوں تنگ کر رہا ہوں؟ میں ایسا لڑکا تھا بھی نہیں، اور وہ بہت کچھ بول رہی تھی۔ اسے کہا کہ دوبارہ کبھی خط بھیجا تو سیدھا بھیا کو دے دوں گی۔ تم نے سمجھ کیا رکھا ہے؟ کم پڑھے لکھے لڑکے سے میں ہرگز شادی نہیں کر سکتی۔ تم کہاں اور میں کہاں؟ اور اس دن مجھے اپنا آپ بہت حقیر محسوس ہوا۔ ایک بار پھر امید سے کہا تھا، سمرا میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اگر کہو تو آج ہی رشتہ بھیج دوں، جس پر وہ چپ ہوگی اور بس سے اتر گئی۔ میرا دل ٹوٹ چکا تھا۔ اس وقت مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ مجھے گھٹن محسوس ہو رہی تھی، پتہ نہیں کیوں مجھے اپنی توہین محسوس ہو رہی تھی۔ میں کہاں جا رہا تھا مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ سبھی خواب ٹوٹ چکے تھے اور ان کے ٹکڑے مجھے اندر ہی اندر سے لہو لہان کر رہے تھے۔ مجھ میں گھر جانے کی ہمت بھی نہیں تھی، پر مجھے لوٹ کر جانا تھا کیونکہ میری بہن گھر پر میرا انتظار کر رہی تھی۔ جب سے بہن کا اسکول ختم ہوا تھا، زیادہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھومتی۔ میں نے اسے کبھی روک ٹوک نہیں کی تھی۔ میں دکان پر ہوتا، وہ گھر کو دیکھتی، لیکن کچھ دنوں سے عجیب واقعات ہونے لگے تھے۔ وہ روز ہنستی مسکراتی، کبھی اس کے کمرے سے ہنسنے کی آوازیں آتی تو کہتی، بھیا کچھ نہیں، بس ایسے ہی رسالہ پڑھ رہی ہوں تو ہنسی آ گئی، جبکہ مجھے کہیں کسی ناول کسی رسالے کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن رات کو آنکھ کھلی تو باہر سے کچھ آوازیں آ رہی تھی۔ میری بہن سین میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے پکارا تو اس نے مجھے مڑ کر دیکھا۔ مجھے وہ اپنی بہن نہیں لگی تھی۔ مجھے اس سے خوف محسوس ہوا تھا اور میں پھر بھی اسے ڈانٹنے لگا کہ رات کے اس وقت وہ یہاں کیا کر رہی ہو۔ مجھے بنا کوئی جواب دیے وہ کمرے میں چلے گئی اور اونچی اونچی رونے لگ گئی۔ مجھے بہت ترس آ رہا تھا، مجھے اس پر غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ صبح ہوتے ہی میں نے سوری بولا، ناشتہ خود بنا کر دیا تو کہتی کہ بھائی آپ سوری کیوں بول رہے ہیں؟ اور میں حیران تھا کہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے رات نیند میں ہو اور بھول گئی ہو۔ میں نے دل میں شکر ادا کیا اور اپنی دکان پر جانے کے لیے نکل پڑا۔ اسی دن میرا دوست جو سمرا کا بھائی تھا دکان پر آیا۔ وہ پریشان تھا اور سمرا کا دل سے خیال نکالے مجھے 3 ماہ ہو چکے تھے، پر دل میں ایک کسک تھی، ایک درد تھا۔ اس کے الفاظ میرے ذہن سے نکل نہیں رہے تھے اور ایک حد تک وہ اپنی جگہ ٹھیک بھی تھی۔ میرے دوست نے بتایا کہ سمرا کا رشتہ اس کی مرضی سے خالہ کے گھر طے ہوا تھا، پر لڑکے نے منگنی کے 1 ماہ بعد جواب دے دیا کیونکہ اسے سمرا نہیں پسند۔ وہ کہتا ہے کہ اسے عام شکل و صورت کی لڑکی نہیں چاہیے، بلکہ ایک ایسی لڑکی ہو جو میرے ساتھ چلتے ہوئے بھی اچھی لگے۔ میں واقعاً پریشان ہوا تھا، مجھے دکھ ہوا تھا۔ ٹھکرائے جانے کی اذیت مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ سمرا بہت اچھی تھی، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی، بس رنگ گندمی تھا۔ پر ہر کسی کے پاس ایسا دل تو نہیں ہوتا جسے وہ دوسروں کی صورتوں کی بجائے سیرتوں کو دیکھے، اور سمرا کی منگنی ختم ہو جانے کی وجہ سے اس کی ماں بیمار پڑ چکی تھی۔ میں اپنے دوست کی سوائے دلجوئی کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کچھ دیر بیٹھا اور چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد سمرا خود میری دکان پر آ گئی۔ اس نے کہا کہ تمہیں تو بہت خوشی ہوئی ہوگی نا کہ میری منگنی ختم ہو گئی ہے، اور میرے پاس جو الفاظ تھے وہ بس دل میں ہی تھے۔ میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا ایسا کچھ ہو۔ ہر انسان کی اپنی زندگی ہوتی ہے، جس کے ساتھ چاہے گزارے، جس کو چاہے چھوڑ دے، پر کبھی قدر کرنے والا شخص مل جائے تو اس کو دوسروں کے سامنے رسوا نہیں کیا کرتے۔ اس دن لوگوں کے درمیان جو مجھے کہا تھا وہ الفاظ زہر بن چکے تھے۔ بس ایک دکھ تھا، سمرا کو میں پسند نہیں تھا تو اکیلے میں کہہ دیتی، سب کے سامنے میرا مذاق بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک شرمندگی تھی میرے اندر جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ جا چکی تھی اور میں آج بھی سر جھکائے بنا قصوروار ہونے کے مجرم بن چکا تھا، اور محبت میرا جرم تھی۔ دل بیزار سا ہوا تو دکان بند کر کے گھر پر چلا آیا، پر گھر پر دیکھا تو بہن نہیں تھی۔ وہ روز ہی کسی دوست کی طرف ہوتی، آج پتہ نہیں کیوں دل برا سا ہو رہا تھا۔ میں اس کے ایک اسکول کی دوست کے گھر پتہ کرنے گیا تو اس نے کہا کہ وہ تو آئی ہی نہیں۔ میری جان پر بن چکی تھی۔ مغرب کی اذانیں شروع ہو چکی تھیں جب ایک انکل نے بتایا کہ انہوں نے گلبانو کو قبرستان کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا، اور میں ڈر کر اس کی طرف بھاگنے لگا۔ شام کا یہ وقت اور وہ وہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ ایک پرانا قبرستان تھا جو محلے سے باہر تھا۔ میں نے جا کر دیکھا تو وہ ایک قبر کے پاس بیٹھی ہنس رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ جیسے ہی اسے آواز دی تو وہ غصے سے بولی، وہ میری بہن کی آواز تو نہیں تھی۔ مجھے اپنی سماعت پر شک ہوا اور میں قبرستان کے اندر داخل ہوا اور اپنی بہن کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کا جسم اتنا گرم تھا کہ اس کے اوپر موجود چادر بھی گرم محسوس ہو رہی تھی۔ وہ چپ چاپ چلنے لگی اور بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی۔ مجھے لگا کہ اماں کی قبر پر آئی ہوگی اور غلطی سے کسی اور کی قبر کے پاس بیٹھ گئی ہوگی، اسی وجہ سے اب چپ بھی ہے۔
میں نے سوچ لیا تھا کہ اب مجھے اپنی بہن کی شادی کر دینی چاہیے تاکہ اس کا دل بھی بہل جائے، اور جیسے آج قبرستان چلے گی نہ جایا کرے، لوگ تو اس وقت گھروں سے نہیں نکلتے، اور یہ بنا ڈرے قبرستان میں بیٹھی تھی، اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ مجھے اس وقت لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بھائی تھا، سمجھ نہیں سکا، ماں ہوتی تو دیکھ کر پہچان جاتی ان کی بیٹی کو آخر مسئلہ ہے کیا۔ میری بہن نے کبھی سمرا کا ذکر بھی نہیں کیا اور نہ کبھی اس کے خط کا۔ اتنے ماہ بیت چکے تھے، گھر روز ہی کچھ نیا ہونے لگا تھا۔ رات کو جیسے ہی سوتا مجھے کسی لڑکے کی ہنسنے کی آوازیں آتی، جیسے ہی باہر جا کر دیکھتا سارا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور خوفناک آگ اپنی بہن جیسے ہی باہر جا کر دیکھتا سارا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوتا اور خطرناک لگتا۔ اپنی بہن کو کمرہ دیکھتا تو وہ بھی گہری نیند میں ہوتی، اور میں کئی بار اس کو کہہ چکا تھا کہ اندر سے دروازہ بند کیا کرو، پر وہ سدا کی لاپرواہ تھی۔ میری بہن اب گھر کا کوئی کام نہیں کرتی تھی، ہر وقت کمرے میں رہتی۔ میں ڈانٹ بھی دیتا تو آگے سے چپ رہتی، اور اس دن ناشتہ کرتے وقت میں نے اپنی بہن کے چہرے کی طرف دیکھا تو میں ڈر گیا۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ چکے تھے، اس کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی۔ میں نے فوراً اس کا بخار چیک کیا، وہ 100 سے بھی زیادہ اوپر تھا۔ فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا اور خود کو کوس رہا تھا کہ مجھ سے کیسی غلطی ہوگی، مجھے چھوٹی کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر نے چیک کیا تو اس نے کہا کہ گھبرانے کی بات نہیں، موسمی بخار ہے، اور اس وقت میری جان پر بنی ہوئی تھی، پر 2 دن گزر جانے کے بعد بھی اس کا بخار کم نہیں ہوا تھا۔ مجھے ساری رات نیند نہیں آ رہی، جیسے ہی آنکھیں بند کرتا عجیب عجیب سے خیال خواب آنے لگتی، اور میں اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ جب اپنی بہن کو چھت پر جاتے دیکھا میں فوراً اس کے پیچھے چلا گیا۔ وہ چھت پر بلے سے بات ہی کر رہی تھی، جو کافی سالوں سے ہمارے گھر آتا تھا اور ڈرتا بھی نہیں تھا کسی سے بھی۔ میری بہن اس کو عطر لگا رہی تھی، مجھے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا اور میں نے آواز دی، گلبانو نیچے چلو، یہ کون سا وقت ہے ایسے چھت پر آنے کا؟ اور وہ کہتی کہ بھیا آپ چلے، میں آتی ہوں۔ کئی دنوں بعد اپنی بہن کی آواز سنی تھی۔ میں نیچے آ گیا ہوں گلبانو، جو بلیوں سے محبت بھی بہت تھی، شاید اسی وجہ سے وہ اوپر ہوگی۔ اور دوسرے دن سمرا ہمارے گھر آ گئی، وہ پہلی بار ہمارے گھر آئی تھی۔ اس نے کہا کہ اسے جو ہوا سب انجانے میں ہوا، وہ معافی مانگ رہی تھی۔ اس کی شادی اسی کزن سے ہو رہی تھی، پر اس نے کہا کہ وہ اس سے نہیں مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ میں چپ تھا۔ وہ گلبانو سے ملی اور جیسے میں اسے چھوڑنے گھر سے باہر نکلا تو اس نے کہا کہ ریحان برا مت ماننا، اپنی بہن کو کسی پیر فقیر کو لازمے دکھا لو، یہ وہ گلبانو نہیں ہے جو میرے پاس پڑتی تھی۔ اور میں اکثر گلبانو کو قبرستان جاتے ہوئے دیکھتی ہوں۔ سمرا کی بات کرنا تھی کہ مجھے غصہ آ گیا اور اسے کہا کہ محترمہ جتنا آپ پہلے کر چکی ہیں بہت ہے، دوبارہ ایسی کوئی بات اپنی بہن کے لیے برداشت نہیں کروں گا میں۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے، بہن کی طبیعت بہتر ہو رہی تھی۔ میری چونکہ عطر کی دکان تھی، میری بہن جو خوشبو بہت پسند تھی، میں خاص کر بچے ہوئے عطر اس کے لیے لے آیا کرتا تھا۔ جب ایک دن اس نے کہا کہ مجھے سارے عطر چاہیے، آج میری مغرب کے بعد شادی ہے، میں جو پہلے اتنے دنوں سے پریشان تھا اس کو ڈانٹ کر کمرے میں بند کر دیا۔ کبھی سمرا کی بات یاد آتی اور کبھی لگتا کہ میری بہن اکیلی رہ رہ کر ایسی ہو گئی ہے، جیسے ہی شادی ہوگی ٹھیک ہو جائے گی۔ دوپہر سے کمرہ بند کیا ہوا تھا، اس کو مغرب ہو گئی تھی اور سوچا اب اس کی طبیعت بھی ٹھیک ہوگی، کسی سائیکولوجسٹ کے پاس اس کے لے کے چلتا ہوں۔ لیکن جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو میری جان نکل گئی کہ میری بہن دلہن کا لباس پہنے ہنس رہی تھی، اور وہی بلا جس کو کئی ماہ سے میں دیکھتا آ رہا تھا وہ بھی بیڈ پر بیٹھا تھا اور وہ بھی ہنس رہا تھا۔ جیسے اس نے مجھے دیکھا وہ بلا غائب ہو گیا اور میری بہن بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں جہاں کھڑا تھا وہیں جم چکا تھا۔ تبھی سمرا کا بھائی آ گیا اور مجھے ایسے کھڑا دیکھ کر اور میری بہن کو بے ہوش پڑی دیکھ کر میرا کندھا ہلانے لگا۔ میں زمین پر ڈھہ گیا تھا۔ وہ بار بار پوچھ رہا تھا کہ کیا ہوا، اور میرا دماغ سن ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی بہن سمرا کو کال کی کیونکہ وہ ڈاکٹر بن رہی تھی، وہ بھی اور جیسے اس نے سمرا کو ہاتھ لگایا پتہ نہیں کیسے ہوا وہ سامنے دیوار میں جا ٹکرائی اور اس کے ہاتھ پر چوٹ لگی تھی۔ ہم سب پریشان ہو چکے تھے۔ جب دوسرے محلے سے میرا دوست کامل کو لے کر آیا، اس نے سارے دروازے بند کر دیے، گھر میں خوشبو کا بسیرا کر دیا اور بہن کو ایک دائرے کے اندر بٹھا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بہن کو ہوش آ رہا تھا، لیکن وہ تو کوئی اور تھا۔ وہ چیخ رہا تھا، ہنسنے لگا اور پھر رونے لگا۔ وہ ایک جن تھا۔ اس نے کہا کہ گلبانو میری ہے، مجھے قبرستان میں ملی تھی، اس نے مجھے بچایا تھا، میں محبت کرتا ہوں اس سے، پر وہ عامل کیا پڑ رہا تھا پتہ نہیں۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی چیخیں بلند ہو رہی تھی اور اچانک دھواں ہی دھواں ہوا تھا۔ میری بہن ایک طرف پڑی تھی اور وہ جن قید ہو چکا تھا۔ 4 سال ہو گئے میری شادی سمرا سے ہو گئی ہے اور میری بہن ابھی بھی گمسم رہتی ہے۔ اس کا علاج چل رہا ہے اور مجھے امید ہے وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔
اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔